اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں ریلوے کی نظام کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے ایک ہمسایہ ملک کے اندر کوئی ریلوے نظام نہیں ہے اور وہ بڑے اچھے انداز سے چل رہا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اور میں نے یہاں تک پڑھا کہ جو سامان کی نقل و حمل تھی وہ 4% تک رہ گئی تھی، جو کبھی 70% سے زیادہ ہوتی تھی، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے اس کے بارے میں۔ دیکھیے جی، یہ 2011-12 کی بات ہے جب غلام احمد بلور صاحب ہمارے وفاقی وزیر ریلوے تھے۔ یہ بالکل انہوں نے کہا تھا، اس ٹائم ریلوے کے حالات بہت خراب تھے، ریلوے کی جگہ جگہ آئے دن خبر ملتی تھی لاہور کی بجلی کٹ گئی ہے، کبھی فیصل آباد کی بجلی کٹ گئی، کبھی کراچی کی بجلی کٹ گئی ہے، ارننگ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، ٹرینوں کا نظام درم برم ہو چکا ہوا تھا، ملازمین سڑکوں پر سراپا احتجاج تھے۔ اسی دوران ایک ملازم جو ہے نا جی وہاں پر ورک شاپوں کے باہر، نیشنل بینک کے باہر لائن میں لگا ہوا، تنخواہوں کی گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کے اوپر چیف جسٹس نے سو موٹو ایکشن لیا اور پھر ایک فیصلہ ہوا کہ آئندہ سے ریلوے ملازمین کی تنخواہیں صدر پاکستان کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوں گی۔ تو اس کے بعد سے پھر یہ سسٹم شروع ہوا اور یہ بات حقیقت تھی، لیکن اس کے باوجود بلور صاحب نے یہ ضرور کہا، لیکن اللہ نے ان سے ہی ایک ایسا خوبصورت کام لیا کہ انہوں نے 2012 میں یا 13 میں آرڈر ڈالا تھا لوکوموٹیو کا چائنا کو۔ تو جیسے وہ ختم ہوئی ان کی حکومت 2013 میں، تو خواجہ سعد رفیق صاحب نے جب ٹیک اوور کیا ریلوے کو، ادھر وہ چارج لے رہے تھے، ادھر سے جناب وہ جہاز سے انجن لینڈ کر رہے تھے پاکستان میں۔ ان انجنوں کے اوپر پھر یہ بھی ہے کہ کہتا ہے کہ ریلوے نے بے پناہ کمایا، اور جس پر خواجہ صاحب بھی کہتے ہیں بڑے فخر سے، بڑے کہتے ہیں جی میں نے ریلوے کی ارننگ کو 54 ارب تک پہنچایا۔ تو یہ وہی لوکوموٹیو تھے۔ سبب کون بنا؟ حاجی غلام احمد بلور صاحب۔ تو یہ بات انہوں نے کہی تھی افغانستان کے بارے میں۔ اور دوسرا یہ کہ آج الحمدللہ یہ کہ حالات پہلے والے نہیں ہیں۔ آج ماشاءاللہ ریلوے جب مالی سال ختم ہوگا تو انشاءاللہ ہم 87 ارب کو یا 88 ارب کو ٹچ کر رہے ہوں گے، اور ریلوے کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ریلوے ملازمین نے محنت کر کے اتنی بڑی آمدن حاصل کی ہوگی۔ اچھا شیخ صاحب، کہا جاتا ہے کہ ریلوے کے اندر 2 بڑی کمپنیاں ریل کارپ اور پراکس کام کر رہی ہیں، جی تو ان کا قیام جو ہے وہ کب عمل میں لایا گیا اور کیا مقاصد تھے ان کے؟ دیکھیں جی، یہ 1973 میں جب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم شہید وہ تھے اس ملک کے وزیر اعظم، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب ہمارے وزیر خزانہ تھے، اس ٹائم 3 کمپنیوں کا قیام عمل میں آیا تھا۔ ایک کمپنی تھی نیسپاک، ایک تھی ریل کارپ، ایک تھی پراکس۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسی ٹائم سیم ڈے انڈیا میں 2 کمپنیاں قائم ہوئی تھی، ایک ارکون تھی اور ایک رائٹس کمپنی تھی۔ اب آپ دیکھیں ستم ظریفی، دیکھیں ایک تو چلے نیسپاک کی کمپنی جو ہے ماشاءاللہ وہ پاکستان میں کام کر رہی ہے، منصوبے لے رہی ہے، ان کی کمپنی باہر چل ہی رہی ہے، بہتر چل رہی ہے۔ لیکن ہماری پراکس جو ہے نا وہ پاکستان ریلوے کنسلٹنسی ادارہ ہے ایک بہت بڑا، ان کو چاہیے تھا پوری دنیا سے بزنس کو لے کر آتے، لیکن ان کا فوکس اس بزنس کی طرف نہیں ہے۔ ان کا فوکس یہ ہے کہ ریلوے سے ٹرین لے لیتے ہیں، کمیشن پر ٹرین چلاتے ہیں۔ بھئی یہ کیا کنسلٹنسی ہوئی؟ یہ تو کوئی مناسب وے نہیں ہے۔ اتنی بڑی کمپنی کا والیوم ہونا، بہت بڑا والیوم ہونا چاہیے، وہ ٹرینیں چلائے اپنی، نہ کہ یہ کہ کمیشن پر چلائے یا ٹرینوں میں ٹکٹیں جو ہیں وہ بیچیں، یہ مناسب نہیں ہے۔